رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار. خواتین حضرات، توبہ اللہ تعالیٰ کی نہایت بڑی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کے لیے کھولی ہے. یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک بند نہیں کیا، اور جب تک موت کے اثرات، موت کے سکرات، موت کی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو ہمارے لیے کھلا رکھا ہے. توبہ کے لفظی معنی واپس آنے کے ہیں، اور اصطلاحی معنوں میں توبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں انسان کے چلے جانے کے بعد انسان کا اپنی اس حرکت پر نادم ہونا اور پھر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آنا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی اپنی مہربانیوں اور عنایات کو واپس اپنے بندے کی طرف پھیر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے التواب کا نام جو ہے پسند فرمایا ہے، ہمیشہ توبہ کا قبول کرنے والا، توبہ کا ایکسیپٹ کرنے والا تواب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری احادیث اور اپنے پیارے فرمودات میں بڑے خوبصورت انداز میں اس کو سمجھایا ہے. کہیں فرمایا کہ کلو من بنی آدم خطاؤن، آدم کے تمام بیٹے خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں. یعنی انسان سے غلطی کا ہو جانا اٹس بٹ نیچرل، لیکن اس کے بعد انسان کو توبہ کر لینا یہ ہے کہ جو مطلوب ہے. کہیں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. سورۃ فرقان میں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ جو بھی ایسا کرے گا یلقا اثاما، وہ ان کے گناہ کو ضرور پہنچے گا، یعنی اس کی جو سزا ہے، کانسیکوینسز کو ضرور پہنچے گا، اور قیامت کے دن اس کا سابقہ پڑے گا جہنم کی آگ کے ساتھ، اس میں ہمیشہ رہے گا. الا من تابا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے، ایمان لائے. الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا، اور اچھا عمل کرے. یعنی اس شخص کے لیے کہ جو کفر میں تھا، اس کے لیے تو آمنہ کا ترجمہ ہوگا ایمان لائے، اور جو پہلے سے مسلمان ہے اس کے لیے آمنہ کا مفہوم ہوگا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں سے جو ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نکل گیا تھا، وہ واپس اس کو دل میں لے آئے. یہ بھی ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر پرندے کی مانند اس کے سر پہ منڈلاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو دل میں واپس آ جاتا ہے، ورنہ اڑ جاتا ہے. کہیں فرمایا آپ نے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو دھو دیا جاتا ہے، ورنہ پھر یوں آپ نے مٹھی بند فرمائی، اس کا دل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. جیسے کسی شیشے پر آپ ایک دھبا لگائیں مٹی کا، اس سے اس کی ویزیبلٹی کم ہو جاتی ہے. آپ پھر اور دھبے لگائیں تو کرتے کرتے وہ بالکل انویزیبل ہو جاتا ہے شیشہ، اس کے اندر سے آپ دیکھ نہیں سکتے. تو انسان کا دل بھی ایسا ہی ہے کہ گناہ کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے یہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز نہیں ہوتی اس سے. جیسے اندھیرے میں انسان تمیز نہیں کر پاتا کہ یہ دیوار ہے کہ دروازہ ہے، وہ تمیز نہیں کر پاتا کہ یہ صاف راستہ ہے چلنے کا یا یہاں کچھ پڑا ہوا ہے. لیکن جب روشنی آتی ہے تو اسے سب کچھ نظر آنے لگتا ہے. تو انسان کے اندر سے وہ تمیز اٹھ جاتی ہے، توبہ کر لیتا ہے تو دل اس کا صاف ہو جاتا ہے. تو فرمایا سورہ فرقان میں کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
توبہ ایمان اور نیک عمل کا اختیار کرنا. توبہ کیا ہے؟ انسان کا دل سے رجوع کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف. ایمان کیا ہے؟ اپنے دل میں ایمان پیدا کرنا یا ایمان کو واپس لانا. اور تیسرا بالفعل نیکی کے راستے پر چلنا. ضروری نہیں ہے کہ انسان ساری عمر نیک راستے پر چلے، پھر گر جائے پھر توبہ کر لے، پھر گر جائے پھر توبہ کر لے. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان غفاری اور شان رحیمی ہے کہ 100 دفعہ کیا 1000 دفعہ بھی انسان توبہ کر کے پھر غلطی کرے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ویلکم کرتا ہے. جبکہ کوئی مہربان سے مہربان شخص بھی کتنا ہی کائنڈ نیچر کا کیوں نہ ہو، وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ آخر جو ہے وہ جھنجا کر کہ دفعہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کو کبھی نہیں دھتکارتا. جب بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کا دروازہ توبہ کا کھلا ہے. اور جو آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا سورہ تحریم کا، اس میں ایک بڑی پیشنیٹ اپیل کی گئی ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی حضور توبہ کرو جیسا کہ توبۃ نصوحا، ایک سچی توبہ، خلوص والی توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کیا جب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں داخل کرے ایسے باغات میں، داخل فرمائے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. تو توبہ جو ہے اس کا آئیڈیل کیا ہے؟ آئیڈیل وقت توبہ کا کیا ہے کہ انسان سے جب کسی جذبات کی رو میں بہ کر یا لا علمی کی بنیاد پر کوئی گناہ ہو جائے، یوں ہی اس کو ہوش آئے توبہ کر لے. ایسے لوگوں کی توبہ کو تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کی گارنٹی دی ہے سورۃ النساء میں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر لازم کیا ہے جو جہالت میں، جہل جو ہے یہ علم کا بھی الٹ ہے، جہالت اور عقل کا بھی الٹ ہے، یعنی لا علمی میں یا جذبات کی رو میں بہ کر کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر فوراً ہی توبہ کر لے. لیکن اس کے بعد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں. وَلَلَّذِينَ یموتون وہم کفار، اور نہ ہی توبہ ہے ان لوگوں کی جو حالت کفر میں مر جائیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر گناہ ہو بھی جائے تو ایز سون ایز پاسبل ہم اللہ کی جناب میں گر گرائیں، توبہ کریں، معافی مانگ لیں اور ایک دفعہ گناہ کو ضرور چھوڑیں. عملی طور پر کیا ہوگا کہ آج میں نے توبہ کی ہے کسی ایسے گناہ سے جس کی مجھے عادت پڑی ہوئی ہے، تو شاید میں چند لمحے اس پر قائم رہ سکوں، پھر گر جاؤں، پھر توبہ کروں گا، پھر چند اور لمحے جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے گرانٹ کرے گا، پھر میں گر جاؤں گا اور پھر ہفتہ بھر نکال لوں گا، پھر گروں گا، پھر مہینہ بھر نکال لوں گا، پھر گروں گا، توبہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کے راستے پر گامزن کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر دم اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور بالفعل گناہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے رہیں.